صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی سورۃ رحمان۔ سورۃ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کیا احکامات دیے ہیں، کیا کیا بیانیاں ہیں سورۃ رحمان میں، اور سورۃ رحمان کی کیا فضیلت ہے۔ سب سے پہلے تو سورۃ رحمان تمام صورتوں کی اور قرآن کی دلہن ہے۔ عربی میں دلہن سجاوٹ والی چیز کو کہتے ہیں، جو چیز سجی ہوئی ہوتی ہے، خوبصورت چیز کو، جسے زیور پہنایا گیا ہو، خوبصورت لباس پہنایا گیا ہو، اسے دلہن کہتے ہیں۔ خوبصورت چیز کو دلہن کہا جاتا ہے۔ اب سورۃ رحمان جو ہے، اس کی سٹارٹنگ میں اللہ تعالیٰ نے اپنا نام دیا ہوا ہے الرحمن۔ الرحمن رحمان نے، مطلب سٹارٹنگ میں ہی بتا دیا گیا ہے اپنے بارے میں کہ الرحمن، اللہ تعالیٰ کا نام سب سے خوبصورت نام رحمان۔ الرحمن رحمان نے علم القرآن، قرآن سکھایا۔ کس نے سکھایا؟ رحمان نے، اللہ تعالیٰ نے۔ ذریعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنے ہیں، کیونکہ ان کی تھرو ہم تک پہنچا ہے قرآن، الحمدللہ۔ وہ نہ ہوتے تو شاید ہم آج غافل بیٹھے ہوتے ان ساری چیزوں سے۔ تو علم القرآن، قرآن سکھایا۔ کس کو سکھایا گیا؟ اب آگے اللہ تعالیٰ نے فوراً یہاں پہ بتا دیا، خلق الانسان۔ قرآن سکھایا، انسان کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے وہیں پہ آگے بتا دیا کہ قرآن سکھایا اور ساتھ ہی انسان کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے۔ اب پیدا کرنے والا اللہ نے ہر چیز کو ہی پیدا کیا، جہاں تک دیکھا جائے۔ پہاڑ بنائے، درخت، دریا، سمندر، جہاں تک دیکھا جائے پرندے، جانور، ہر چیز کی پیدائش تو اللہ تعالیٰ نے کی ہے۔ فرشتے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتی ہے۔ اور جہاں تک بات کی جائے انسان کی، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہی حکم سے پیدا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے جنات پیدا کی، ہر چیز کا پیدائش اللہ تعالیٰ نے خود ہی کی ہے۔ خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا، اسے بولنا سکھایا۔ الحمدللہ، بہت بڑی نعمت ہے۔ اب دیکھا جائے تو سورۃ رحمان میں بار بار آتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بہت خوبصورت۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تم کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ ہمیں مطلب یہ جو سورۃ رحمان ہے، یہ ہمیں کیا سکھا رہی ہے؟ دراصل یہ ہمیں سکھا رہی ہے، یہ ایک دلہن کے طور پہ ہمیں اس لیے پیش کی گئی ہے کہ اس میں تمام تر جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیانیاں بتا دیا کہ میں نے کیا کیا پیدا کیا۔ اگر ایک انسان اپنے آپ کو ہی تھوڑی دیر کے لیے غور و فکر کر لینا، یہ سورت دراصل ہمیں اپنے آپ کو نہ کہتی ہے کہ تھوڑا سا اپنے آپ پہ غور و فکر کرو۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں جتنی بھی نعمتیں دی ہوئی ہیں نا، وہ ساری اللہ تعالیٰ گن رہا ہے کہ میں نے تمہیں کیا کیا دیا ہے۔ تو کیا ہم اس نعمتوں کا نعم البدل دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو؟ کبھی ایک کسی نعمت پہ ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کیا نعمتیں عطا کی ہیں اور اس کا ہمیں کس طریقے سے شکر ادا کرنا چاہیے، بار بار اللہ نے ہمیں بتا دیا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ ہم نے ہر نعمت کو جھٹلا دیا، ہمیں اللہ کی کسی نعمت کا کوئی ہمیں سوچ و فکر، غور و فکر نہیں، اس نعمت کا کیسے اللہ سے شکر ادا کرنا ہے۔ کیا ہم اتنے غافل ہیں کہ اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے ایک سجدہ ہی کر دیں؟ شیطان نے سجدہ نہیں کیا تھا، وہ کیسے؟ اللہ کے شیطان تو سب سے زیادہ اللہ کا فرمان بردار تھا اور وہ سب سے زیادہ عبادت کرنے والا تھا، پھر آخر وہ شیطان کیوں بنا؟ کیونکہ وہ اللہ کے آگے سجدہ نہیں کرتا تھا۔ تو کیا ہم اللہ کے آگے سجدے کر رہے ہیں؟ ذرا سے اس چیز پہ سوچیں، اور جو نعمتیں دی ہیں کیا اس کا شکر ادا کر رہے ہیں؟ یہ ساری چیزیں سوچنے والی ہیں۔ زمین اور آسمان میں جتنی چیزیں ہیں وہ سب اللہ کی آگے، اللہ کی حمد و بیان کرتی ہیں، اللہ کے آگے سجدہ کرتی ہیں۔ ایک انسان ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے رائٹ دیا ہوا ہے کہ وہ چاہے تو سجدہ کرے، نہ چاہے تو وہ نہیں بھی کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دو چوز دیے نا، دو راستے دیے کہ اب اس میں سے چوز کر لو تم نے کس راستے پر جانا ہے، میرے راستے پر آنا ہے یا شیطان کے راستے پر جانا ہے۔ کیونکہ شیطان نے تو کہہ دیا نا کہ میں
اللہ تعالیٰ کو چیلنج کیا کہ میں آپ کے بندوں کو آپ کے راستے سے ہٹاؤں گا، اور اللہ تعالیٰ کا جواب کیا تھا کہ میرے بندے کبھی بھی میرے راستے سے نہیں ہٹیں گے، وہ تمہارے بندے ہوں گے جو تمہارے راستے پہ چلیں گے۔ تو ہمیں اس چیز پہ تھوڑا سا فکر کرنا چاہیے کہ آیا کیا ہم کس کے بندے ہیں؟ جس نے ہمیں پیدا کیا، جس دنیا میں لے کر آئے، جو ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے۔ اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں اگر تم جتنے بھی گناہ کرو تم آؤ مجھ سے معافی مانگو، میں تمہیں معاف کر دوں گا، چاہے اس گناہوں کے پہاڑ جو ہے آسمان کو کیوں نہ ٹچ ہو رہے، پھر بھی اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اللہ اتنا غفور الرحیم ہے، ہمیں اس چیز پہ سوچنا چاہیے تھوڑا سا۔ اللہ ہم سے اتنی محبت کرتا ہے، کہتے ہیں پہاڑ لے کر آؤ گناہوں کے اور مجھ سے سچے دل سے توبہ کرو، میں معاف کر دوں گا۔ تو کیا ہم نے کبھی سچے دل سے اپنے اللہ کے آگے توبہ کیے؟ سورت رحمان ہمیں ساری صورتوں میں سے یہ سورت کی دلہن اسی لیے ہے کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنا تعارف رحمان سے کروایا کہ میں رحمان ہوں۔ رحمان کا مطلب ہے رحم کرنے والا۔ تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ گناہ کریں اور اللہ آپ کو معاف نہ کرتے اگر آپ سچے دل سے توبہ کریں؟ اللہ تعالیٰ نے سٹارٹنگ میں کہہ دیا میں رحم کرنے والا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی ہدایت والی کتاب کا بھی نام لے لیا، میں نے قرآن سکھایا۔ قرآن کسے سکھایا؟ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ کیا آیا ہم نے قرآن کو اس طریقے سے سیکھا جس طریقے سے ہمیں سیکھنا چاہیے؟ میں کہوں گی عربی بھی پڑھنی چاہیے، بالکل پڑھنی چاہیے، لیکن ساتھ تھوڑی سی تفصیل ضرور معلوم ہونی چاہیے۔ آپ کو اتنا معلوم ہونا چاہیے کہ آخر اس قرآن میں کیا ہے ہمارے لیے۔ یہ قرآن صرف ہمیں پڑھنے کے لیے نہیں آئے، اس سے ہم نے بہت کچھ سیکھنا ہے۔ یہ صرف ہمیں عربی پڑھنے کے لیے نہیں بھیجا گیا، ہمیں اس کو سیکھنا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے۔ تو تھوڑا تھوڑا ہی کر کے، لیکن روز سورت رحمان کا ہی میں کہوں گی کہ آپ پوری اگر ایک سورت کو ہی تفصیل کر لینا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آخر اس سورت میں ہے کیا۔ انسان تو غافل ہے، اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں اس ہر نعمت کا اپنا ذکر کیا جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ تو کیا ہم اس نعمت کے کچھ بھی طور طریقے پہ ہم چل رہے ہیں، یا پھر اس نعمت کا کبھی ہم نے شکر ادا کیا؟ اچھا اگزامپل لے لیں، سب سے بڑی نعمت ہماری سانس جو ہے، اگر یہ سانس ہمیں نہ آئے تھوڑی دیر کے لیے، فرض کرے بند ہو جائے، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جسے سانس کا پرابلم ہوتا ہے، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی ساری نعمتیں دی ہیں، وہ کتنا ترستے ہوں گے ایک اچھی سانس لینے کے لیے، ان کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی سانس لینے میں جب ان کو پرابلم ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جن کو سانس لینے میں بہت پرابلم ہوتی ہے۔ اب سب سے بڑی اگزامپل لے لیں، بہت سارے لوگوں کو رات کو نیند نہیں آتی، کیا یہ نعمت نہیں ہے جو لوگ سکون سے سوتے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ کی یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ ہم سکون سے سو رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں جو پلز لے کر سوتے ہیں، رات کو نیند کی ٹیبلٹ لیتے ہیں تب بھی ان کو نیند نہیں آتی، اور میرے سامنے کیسے بہت سارے لوگ ہیں جو لیتے ہیں نیند کی ٹیبلٹ مگر ان کو اس کے باوجود کبھی کبھار نیند نہیں آ رہی ہوتی، کہتے ہیں ہمیں نیند کی ٹیبلٹ لینے کے بعد بھی نیند نہیں آتی۔ تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، ہماری سانس نعمت ہے، ہماری نیند نعمت ہے، ہمارا دیکھنا نعمت ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جن کی آنکھوں کی بینائی نہیں ہے، آنکھوں کی روشنی نعمت ہے۔ اب اگزامپل لے لیں، ہماری ایک آنکھ اگر تھوڑی سی ٹیڑھی ہوتی ہے تو ہماری خوبصورتی میں کتنی چینجنگ آ جاتی ہے، ہم اس طرح کی خوبصورت نہیں لگ رہے ہوتے جس طرح کے باقی سب لوگ لگ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اب انسان کو اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورتی سے پیدا کیا، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کا ساتھ ہی کہہ دیا کہ میں نے انسان پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ انسانوں سے محبت بھی بہت زیادہ کرتے ہیں۔ ابھی دیکھا جائے تو آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ چاہنے والے ہیں، 70 ماؤں سے زیادہ بندے سے پیار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ میں فرشتوں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں؟ اللہ نے تو انسانوں کا کہہ دیا کہ میں انسان سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں۔ کیا وہ انسان ہم میں، ذرا ہم نے کبھی غور کیے کہ وہ انسان کیا ہم ہیں؟ کیا ہمیں اپنے آپ پہ ذرا سا توجہ نہیں دینی چاہیے کہ اللہ ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے؟ ذرا سا ہمیں سوچنا چاہیے اس بات پہ، تھوڑا سا اپنے نظریے میں تبدیلی لے کر آئیں۔ کیونکہ دیکھیں، میں یہ کہوں گی کہ سورت رحمان کی تفصیل ایک بار آپ ضرور پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، اس کے اندر اپنی جو نعمتیں آپ کو دی گئی ہیں ان کو دیکھیں۔ کتنی بڑی نعمت بارشیں، اب بارشیں نہیں ہو رہی، دیکھ لیں ہمارے حالات کیا ہیں، بیماریاں ہم پر آ چکی ہیں، ابھی اناج اگر اسی طرح رہا تو اناج کی کمی ہو جائے گی۔ یہ چیزیں سب اللہ کی رحمتیں ہیں جو اللہ نے ہم پہ نازل کی ہیں، اور ہمارا کیا بنتا ہے، ہمیں اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے تاکہ ان نعمتوں پہ ہمیں ڈبل ملے چیزیں۔ ہم نے کبھی اللہ کی کسی نعمت کا شکر ادا نہیں کیا۔ ابھی کھانے کو ہی دیکھ لیں، بہت سارے لوگ کھانے کو ترس رہے ہوتے، کھانا ان کے آگے ہوتا ہے لیکن وہ کھا نہیں سکتے، ان کو بہت ساری ایسی پرابلمز ہوتی ہیں
کہ اس کی وجہ سے وہ والے کھانے جو ہم عام روٹین میں کھا سکتے ہیں وہ نہیں کھا سکتے. وہ بھی تو ترس رہے ہوتے ہیں نا کھانے کو. کیا کہتے ہیں ہم نے بھی کھانا چاہتے ہیں لیکن ہمیں ڈاکٹر نے منع کیا وہ یہ چیز آپ نہیں کھا سکتے. تو یہ سب کچھ بہت بڑی نعمت ہے. گردوں کا دیکھ لیں، بہت سارے لوگوں کے گردے واش ہو رہے ہیں جی، اور وہ بیچارے پانی کو ترس رہے ہوتے ہیں، پانی پینا چاہتے ہیں لیکن پانی پی نہیں سکتے. کیوں نہیں پی سکتے؟ کیونکہ ان کو گردے واش ہو رہے ہیں. تو ان کو ڈاکٹر نے ایک لمٹ بتائی ہوتی ہے، آپ نے اتنا ہی لیکوڈ لینا. یہ بہت بڑی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں. اس پہ پلیز اللہ کا شکر ادا کریں.